أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. صدق الله العظيم. اور تذکرہ کیجیے ہمارے بندے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا. ذل عید لفظی ترجمہ ہے جو ہاتھوں والے تھے. مراد یہاں پر ہاتھوں کی مضبوطی ہے، یعنی قوت والے تھے. انہ اواب، یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق، یقیناً ہم نے. یہ ساتھ ہی اپنا مائک بند کر لیا کریں بھائی کلاس کے دوران. یقیناً ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کیا کہ وہ تسبیح بیان کرتے تھے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ صبح و شام. یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارا جو کافر تو اعتراض کرتے ہی ہیں، جو ہمارا لبرل طبقہ ہے وہ بھی بسا اوقات غیر مسلموں سے متاثر ہو کر قرآن کی بہت سی آیات کا انکار کرتا ہے اور اس میں تعویل فاسدہ کر بیٹھتا ہے. جیسا کہ یہاں پر کی ہے بعض نے تعویل کہ یہاں پہاڑوں کی تصویر سے مراد باز گشت کی آواز ہے. آپ حضرات ماشاءاللہ سمجھتے ہیں باز گشت کا معنی ہوتا ہے آواز کا دوبارہ لوٹ کر آنا. جیسے آپ کسی دریا کے کنارے یا پہاڑوں کے بیچ میں یا کہیں بیسمنٹ میں یا خالی کمرے میں جہاں کچھ بھی نہ ہو، وہاں اگر آپ آواز لگاتے ہیں تو آپ کی آواز دوبارہ آپ کو لوٹ کر سنائی دیتی ہے، دیواروں سے ٹکرا کر، پہاڑوں سے ٹکرا کر. تو بعض نے یہ تعویل کی کہ یہاں پر پہاڑوں کی تصویر سے مراد باز گشت کی آواز ہے، لیکن یہ تعویل فاسدہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اور اس کے صحیح نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز آگے وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، تو یہ چیز حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے بطور معجزہ کے ذکر فرمائی ہے. اور معجزہ وہی ہوتا ہے جو عقل میں آنے والا نہ ہو، انسانی دسترس سے باہر ہو. اگر باز گشت کی آواز مراد ہے تو پھر داؤد علیہ السلام کی کیا فضیلت ہوئی؟ کیونکہ وہ تو آپ کی آواز بھی آئے گی، میری بھی آئے گی، سب کی آئے گی. لہٰذا یہاں پر باز گشت کی آواز مراد نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں پہاڑوں کا تسبیح کرنا مراد ہے. اور ویسے ہمارا تو ایمان ہے کہ ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، مگر یہ ہے کہ تم اسے سمجھ نہیں پاتے. تو یہ سمجھ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. جیسے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو جانوروں کی، پرندوں کی اور چڑیوں کی ان کی یعنی بولی سکھائی تھی، اور ان کی سمجھتے تھے. جنات کو ان کے تابع کیا تھا، تو اسی طرح یہ معاملہ ہے. وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے جمع ہو کر. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جب لحن داؤدی میں زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو اس وقت پرندے بھی جمع ہو کر ان کی وہ تلاوت سننے میں مصروف ہو جاتے تھے. کل لہ اواب، اور یہ تمام کے تمام اس کے تابع تھے. تابع ہونے سے مراد پھر وہی تسبیح بیان کرنا مراد ہے. اور ہم نے ان کی بادشاہت کو مضبوط کیا. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے ان کو حکمت عطا کی اور بات کرنے کا
طریقہ بھی سکھایا۔ لفظی ترجمہ ہے خطاب کا فیصلے کا طریقہ، کہ آپ نے فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اچھا بادشاہت کو کیسے مضبوط کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنایا، پہلی مضبوطی تو یہی ہے۔ دوسری مضبوطی یہ کہ اچھے ہم نشین عطا فرمائے، اور تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات بھی عطا فرمائے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جیسا بیٹا بھی عطا فرمایا۔ باقی ان سب کے ساتھ ساتھ آپ کی تائید بھی کی حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے، تو ان تمام چیزوں سے مضبوط بنایا۔ آگے اسی حوالے سے اب چونکہ فیصلہ کرنے کا انداز سکھایا، حکمت سکھائی، اور آپ کو قاضی بنایا، بادشاہ بنایا، تو ایک واقعہ ذکر فرما رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آپ کے پاس پہنچی ہے جھگڑنے والے کی خبر؟ کیا آپ کے پاس پہنچی ہے جھگڑنے والوں کی خبر؟ اس تصور المحراب، جب وہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس محراب میں، یعنی جو ان کی عبادت گاہ تھی مخصوص، اس میں وہ داخل ہوئے، تصورو، دیوار پھلانگ کر، اس دخلوا علی داود، جب وہ داؤد علیہ السلام پر داخل ہوئے، تو ففزع منہم، حضرت داؤد علیہ السلام ان کے آنے سے گھبرا گئے۔ کیوں گھبرا گئے؟ اس لیے کہ ایک تو بے وقت آئے، اور دوسرا اس لیے بھی گھبرائے کہ دیوار پھلانگ کر آنے والا ظاہر ہے اچھے ارادے سے نہیں آتا، تو اس لیے آپ ان کے آنے سے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو یہ غالباً جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتے تھے آنے والے، اور بطور آزمائش کے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ خوف مت کیجیے، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، اور ہم میں سے بعض پر سرکشی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم سے زیادتی ہو رہی ہے۔ فاحکم بیننا بالحق، آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے، ولا تشتت، زیادتی نہ کیجئے، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہماری رہنمائی کر دیجئے صحیح راستے کی طرف کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ باقی جھگڑا یہ ہے، ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی ہے۔ اب فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، یہ کہتا ہے کہ اس ایک کا بھی میں اس کو کفیل بنا دوں، وہ ایک دمبی بھی جو میرے پاس ہے، ایک جانور، بکری یا دمبا یا دمبی جو بھی، تو وہ میں اس کو دے دوں، اور پھر پیار سے بھی نہیں مانگ رہا، وعزنی فی الخطاب، بات کرنے میں مجھ سے زبردستی کر رہا ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، کہ اس نے تم پر ظلم کیا ہے تمہاری دمبی کا سوال کر کے اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کے لیے۔ بھائی جب اللہ نے اس کو اتنا کچھ عطا فرمایا ہے تو اس کا تو آپ سے مانگنا بنتا ہی نہیں ہے، اس کو تو کہنا ہی نہیں چاہیے تھا کچھ۔ اور یہ صرف اس کی بات نہیں ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بہت سے شریک ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، اور مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، لیکن ایسے بہت تھوڑے ہیں۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر داؤد علیہ السلام کو خیال ہوا انما فتناہ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب،
یہ چونکہ سجدے والی آیت ہے تو سب نے سجدہ کرنا ہے۔ تو انہیں خیال ہوا کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے، اور پھر انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا اور رکوع میں چلے گئے، یعنی نماز اللہ کے سامنے صلاۃ و توبہ پڑھی، وہ اناب اور اللہ کی طرف رجوع کیا، اور ہم نے انہیں معاف بھی فرما لیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں اچھا مقام اور مرتبہ ہے، وحسن مآب اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ہے، فرمایا کہ انما فتناہ، ہم نے آزمایا۔ اب وہ آزمائش کیا تھی؟ ایسا کیا ہوا کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا؟ تو اس میں علماء نے خاموشی اختیار کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ابہموا ما ابہم اللہ، اس چیز کو مبہم رکھو جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہے۔ جب اللہ نے اس کی تفصیل نہیں بتائی تو ایک پیغمبر کی چونکہ شان کی بات ہے تو ہمیں اس غلطی کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہاں پر اسرائیلی روایات ہیں جن کی طرف ہمیں بالکل بھی توجہ نہیں کرنی چاہیے، جو وہ واقعات بیان کرتے ہیں، بہرحال میں اسے بیان بھی نہیں کرنا چاہتا، اور غلط قسم کی چیزیں حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، تو وہ چونکہ ہمارے قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں اور انبیاء کی شایان شان نہیں ہیں، کیونکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لہٰذا ہم اسرائیلی روایات کو یہاں ترک کرتے ہیں۔ تیسری بات جو یہیں قرآن سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ حضرات سن تو پا رہے ہیں ماشاء اللہ؟ جی ہاں جی، جی ٹھیک ہے۔ تو وہ تیسری بات یہ ہے کہ یہیں اگر آپ غور کریں تو جب ان دو جھگڑنے والوں میں سے ایک نے یہ کہا ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے کی بات سنے بغیر فیصلہ فرما دیا، لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، حالانکہ اصول یہ ہے کہ آپ نے جب کسی کے درمیان فیصلہ کرنا ہے دو لوگوں میں، تو آپ نے کسی کے رونے دھونے کو نہیں دیکھنا، آپ نے کسی کے کمزور ہونے کو نہیں دیکھنا، بلکہ آپ نے دونوں کی بات پوری سننی ہے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہی نصیحت غالباً حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آپ اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک آپ دونوں کی بات نہ سن لو، یعنی کہیں بھی کرنا ہو۔ تو شاید یہ مسٹیک ہو سکتی ہے جو ان سے ہوئی اور ان کو بعد میں احساس ہوا، لیکن یہ بھی وہ ہے جسے بعض مفسرین نے ذکر کیا تو میں نے بھی کر دیا، وگرنہ ہمیں ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو بھی ہوا وہ پیغمبر کا اور ان کے رب کا معاملہ تھا، فغفرنا لہ ذلک، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ ان کا ہمارے ہاں پہلے بھی اچھا ٹھکانہ تھا، اب بھی ہے، پہلے بھی وہ عزت دار تھے، اب بھی عزت دار ہیں۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ اچھا، آپ حضرات کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ بھائی جب کچھ بتانا ہی مقصود نہیں ہے، سمجھانا ہی مقصود نہیں ہے، اور غلطی بھی ہائی لائٹ نہیں کرنی، پھر اسے بیان بھی نہیں کرنا، تو پھر اتنا واقعہ بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی ہمیں تو اللہ نے بتایا تو پتہ چلا نا، تو ضرورت کیا تھی بتانے کی؟ بیان ہی نہ کرتے۔ تو بھائی بات یہ ہے، یہ باتیں تو وہ ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کے حوالے سے ہیں، اور اس پر ہم نے خاموشی اختیار کرنی ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ وہ تو بہت سارے ہیں، وہ تو آپ کے غور و فکر کرنے پر ہیں، کہ آپ جتنا اس میں غور و فکر کریں گے تو اتنی باتیں آپ کے سامنے ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ میں ویسے اختصار سے یعنی ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ مثلا
کہ ان کے آنے سے داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، تو کسی کو گھبراہٹ میں مبتلا کرنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ کسی کے گھر دیوار پھلانگ کر آنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ایسے کسی کی خلوت میں مخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اجازت لے کر آنا چاہیے۔ اسی طرح خصمان بغا بعضنا علی بعض، اگر کسی معاملے میں آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کے بجائے کسی کو فیصل بنا لیں آپ، یہ بھی اس میں ہمیں سبق ملتا ہے۔ پھر جو فیصل بننے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ کسی کی پاسداری نہ کرے، بلکہ حق اور انصاف کے ساتھ جو بہتر سمجھے وہ فیصلہ کرے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ دونوں کی بات سن کر فیصلہ کرے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جتنا ہو سکے شراکت داری سے بچنا چاہیے، جسے آپ یعنی پارٹنرشپ کہتے ہیں، پارٹنرشپ پہ کاروبار کرنا، تو اس میں اکثر گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو کوشش ہونی چاہیے کہ اس سے آپ بچے رہیں۔ لیکن اگر کرتے ہیں تو چھٹی بات یہ معلوم ہوئی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم، کہ کسی نیک آدمی کے ساتھ پارٹنرشپ کریں، کاروبار کریں، جو کاروبار میں بھی نیک سے مراد نماز پڑھنے والا نیک نہیں ہے، جس کی داڑھی ہو وہ نیک مراد نہیں ہے، جو معاملات میں کھڑا ہو وہ مراد ہے۔ تو اچھا، ساتویں بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب آپ کو احساس ہو کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، فوراً اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، صلاۃ و توبہ کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے گناہ اگر ہو جائے خدا نخواستہ تو اس کے فوراً بعد ہو سکے تو کوئی نیکی کر لیں، تاکہ اس گناہ کا جو بوجھ ہے آپ پر وہ کم ہو جائے یا ختم ہو جائے، اور توبہ آپ نے کر لی ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے وہ ویسے معاف فرما دیں گے۔ یہ اب 7-8 باتیں یہاں سے معلوم ہوتی ہیں جو اگر میں نبی بتاتا تو آپ سب غور و فکر کرتے تو یقیناً آپ حضرات کو معلوم ہو جاتی۔ تو یہ ان مقاصد کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، اور ظاہر ہے قرآن تو ہر آیت میں ہمیں مخاطب کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے۔ جی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ فیصلہ کیجیے حق کے ساتھ، خواہشات کی اتباع نہ کیجیے۔ اگر آپ خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے فیصلہ کریں گے تو یاد رکھو فیضلک عن سبیل اللہ، پھر آپ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائیں گے۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔